ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں میرے بھائی. اللہ ہمیں نواز رہا ہے, ہمیں بیٹھے بٹھائے اونٹ کی قربانی کا ثواب مل سکتا ہے, ہمیں گائے کی قربانی کا ثواب مل سکتا ہے, مگر ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں 12:15 بجے جمعہ ہے, ہم اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. میں بنارس کا رہنے والا ہوں, آپ آئیے بنارس میں آئیے, مئو میں آئیے, بڑے بڑے شہر ہیں اور وہاں کی پبلک کے پاس آپ سے زیادہ کام دھندا ہے, آپ سے بڑا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, مگر جمعہ کے دن اگر 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ ہوتا ہے, آپ 12:20 پر مسجد میں آئیں گے, پوری مسجد آپ کو ہدایت کے لیے کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے, کوئی فرشتہ زمین پر اترنے والا نہیں ہے. اگر اتنی تقریروں اور اتنے جلسوں کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ, تو یاد رکھو شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حاضرین جمعہ, خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ قرآن کی 114 صورتوں میں, بھائی بند کر دو, جمعہ کے پہلے مائک سیٹنگ کرنا چاہیے. وہ نیک والا مائک آتا ہے 1000-1200 روپے کا, وہ مائک لے لیجئے, کم سے کم یہ بابا آدم کے زمانے کا مائک آپ لوگ چلا رہے ہیں. وہ جتنا آواز نہیں اس میں آ رہی, اس سے زیادہ جو ہے وہ بج رہا ہے. بند کر دیجئے, بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. سب مائک کی سیٹنگ ہمیشہ جمعہ کے پہلے کر لینی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورۃ العصر. اس میں ٹوٹل 3 آیتیں, اور یہ قرآن کی 114 صورتوں میں 108 نمبر کی یہ صورت ہے. تو یہ بہت چھوٹی سی صورت, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بچے کو یہ صورت کریمہ یاد بھی ہوگی. اکثر اس صورت کریمہ کو ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں, لیکن اس صورت کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنی مہتوپورن ہے, اتنی اہم ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے
صرف قرآن کی یہی ایک سورت بھی نازل کر دیتا تو کافی تھا. ہدایت اگر حاصل کرنا ہے، صحیح راستہ اگر پراپت کرنا ہے تو یہ قرآن کی چھوٹی سی سورت کافی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو ملاقات کرنے کے بعد جب وہ جدا ہونے لگتے تھے، جب وہ الگ ہونے لگتے تھے تو پہلے یہ سورت پڑھتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورت کریمہ پڑھتے تھے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کر کے جاتے تھے. گویا اس سورت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سبق دیا ہے وہ اتنا اہم سبق ہے کہ اسے بار بار دہرایا جائے، بار بار ریپیٹ کیا جائے. صحابہ کرام جب ملاقات کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا رہے ہیں. تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم چاہتے ہیں کہ اسی سورت کریمہ کا تھوڑا سا معنی اور مطلب آپ کے سامنے بیان کیا جائے. میرے بھائیوں، سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی دیجیے کیا کریں. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، لاس میں ہیں. زمانے کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زمانے کے اندر ہی ہو رہا ہے. زمانے سے مراد آپ یہاں پہ ٹائم لے سکتے ہیں، سمے لے سکتے ہیں. والعصر زمانے کی قسم ہے، سمے کی قسم ہے، ٹائم کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر. بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. زمانے کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اے انسان، تیری زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، ٹائم کی بڑی اہمیت ہے. اگر تو نے ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو نے سمے کا درپیوگ کیا، تو نے وقت کا غلط استعمال کیا، تو تجھ سے بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں. انسان کا کیپٹل، انسان کی پونجی روپیہ نہیں ہے میرے بھائیوں، پیسہ نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، دولت نہیں ہے. انسان کی پونجی اس کا ٹائم ہے، اس کا سمے ہے، اس کا وقت ہے. زندگی میں ایک منٹ بھی جو گزرا ہے وہ واپس ملنے والا ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. اور قیامت کے دن یہی سمے ہمارے خلاف دلیل بنے گا، ہمارے خلاف پروف بنے گا. اور اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں 60 سال 70 سال 40 سال کی جو زندگی دی، جو جیون دیا، جو سمے دیا، تم نے اس سمے کو کہاں پہ برباد کیا؟ قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جب جہنمی جہنم میں جائیں گے وہ چیخیں گے، وہ چلائیں گے اور کہیں گے اللہ ایک بار تو جہنم سے ہم کو نکال دے، ایک بار تو جہنم سے ہم کو نکال دے. ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو اب تک کرتے تھے، ہم سدھر جائیں گے، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، ہم اچھے عمل کریں گے، برے عمل نہیں کریں گے. اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. اے میرے بندو، کیا میں نے تم کو وہ زندگی نہیں دی، وہ سمے نہیں دیا، وہ ٹائم نہیں دیا جس ٹائم کے اندر تم چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ یہ سمے ہمارے خلاف دلیل بنے گا، یہ وقت ہمارے خلاف دلیل بنے گا میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس ٹائم کا صحیح استعمال کرنے پر بار بار ابھارا. آج ہمارا نوجوان
سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کر رہا ہے سمے برباد کر رہا ہے. یہ فیس بک کی ریلز کیا ہیں, یہ یوٹیوب کے شارٹس کیا ہیں, یہ انسٹاگرام کے ویڈیوز کیا ہیں, یہ واٹس ایپ پر دن بھر چیٹنگ کرنا کیا ہے, یہ فضول قسم کی چیزیں دیکھنے کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سب سے قیمتی سمے کو برباد کر رہی ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو, 5 چیزوں کے مول کو سمجھو, 5 چیزوں کی قیمت کو سمجھو, اور 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو سمجھو. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. بڑھاپا آئے گا, بدن میں وہ طاقت نہیں رہے گی, وہ انرجی نہیں رہے گی, وہ پاور نہیں رہے گا جو جوانی میں. ہڈیاں کمزور, بدن کمزور, انسان سست ہو جاتا ہے بڑھاپے میں. جو انرجی جو پاور جوانی میں وہ بڑھاپے میں نہیں مل سکتا. اپنی جوانی کی قدر کرو. جوانی کو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں, اچھے کاموں میں گزارو. شراب کے اڈوں میں نہ گزارو جوانی کو, نشے میں نہ گزارو, زناکاری اور بدکاری میں نہ گزارو. یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس جوانی کی قدر کرو. اور دوسرا سوال وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو. آج تندرست ہو, آج صحت ہے, گارنٹی نہیں ہے کب تک رہے گی. ہم نے دیکھا ہے اپنے ماحول میں, اپنے علاقے میں دیکھا ہے, کل تک ایک انسان اچھا خاصا تھا, تندرست تھا, کوئی بیماری نہیں تھی, جوان تھا, بیمار ہو گیا. ڈاکٹر کے یہاں گیا, چیک اپ ہوا, کینسر کی بیماری نکل گئی, ٹی بی کی بیماری نکل گئی, کوئی بڑی بیماری نکل گئی. 1 مہینہ ہاسپٹل میں رہا, 1.5 مہینہ ہاسپٹل میں رہا, اس کے بعد انتقال کی خبر آ گئی, مرنے کی خبر آ گئی. ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں کون سی بیماری آئے گی. بیماریاں ہم سے پوچھ کے نہیں آتی ہیں, بیماریاں ہم کو بتا کے نہیں آتی. اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وغناک قبل فقرک, اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. اگر آج اللہ نے دولت سے نوازا ہے, اس دولت پر اکڑنا نہیں, اس دولت پر غرور نہیں کرنا, اس دولت کو ناجائز جگہوں پر نہ اڑانا. کل جب تم فقیر ہو جاؤ گے, جب تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے, تب تمہیں ایک ایک پیسے کی قیمت سمجھ میں آئے گی. پیسہ ہوتا ہے نا تو انسان سوچتا ہے کہ بھائی ہم تو ہمیشہ پیسے والے رہیں. بڑے بڑے ارب پتیوں کو ایسا دور دیکھا گیا کہ انہیں بھیک مانگنی پڑی. کل تک جو راجہ بادشاہ تھے ان کی اولادیں آج کلکتہ کی سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اگر دولت ہے, اللہ نے خوشحال بنایا ہے, اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں ملی ہے. آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیجیے, اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اپنے پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہیں, اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی بچا لے رہے ہیں, آپ پراپرٹی ہے, زمین ہے, جائیداد ہے, بینک بیلنس ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ کا شکر ادا کیجیے اسی دھرتی پر, اسی ملک میں. بلکہ میں اگر ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں, آپ کے اسی سیمانچل کے ایریا میں, آپ کے اپنے کٹیہار میں آپ کو لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے جو 2 ٹائم کی روٹی کے لیے سنگھرش کرتے ہیں, جو 2 ٹائم کی روٹی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. میرے بھائی, اگر آپ کے بچے امن اور چین کے ساتھ ہیں, آپ کی عورتیں اگر عزت و آبرو کے ساتھ ہیں, اور آپ چین کی روٹی کھا رہے ہیں, اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے, اس کے پہلے کہ یہ دولت چلی جائے, یہ دولت ختم ہو جائے. اور چوتھی چیز اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, اپنے ٹائم کی قدر کرو, اپنے سمے کی قدر کرو. آج سمے گزرتا چلا جا رہا ہے, تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے. تم ہر سال اپنا برتھ ڈے منا رہے ہو, 2024 کی آخری رات آتی ہے, کٹیہار کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ناچ گانا ہو رہا ہے, کلکتہ کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ناچ گانا ہو رہا ہے, نیا سال منایا جا رہا ہے, نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, آپ کی زندگی میں اگر نیا سال آتا ہے, یہ کوئی جشن منانے کا ٹائم نہیں ہے, یہ کوئی خوشی منانے کا ٹائم نہیں ہے, یہ تو حساب کرنے کا ٹائم ہے, یہ تو اپنے آپ کو پرکھنے کا ٹائم ہے, یہ تو اپنے آپ کو جانچنے کا ٹائم ہے. اے اللہ, کل تک میں 30 سال کا تھا, آج میں 31 سال کا ہو گیا, آج میں اپنی موت سے 1 سال اور قریب ہو گیا, میں قبرستان کے اپنے سفر سے 1 قدم اور
قریب ہو گیا, میں اپنی زندگی کے 1 سال کو میں نے اور کھو دیا ہے, اب میرے پاس سدھرنے کا 1 چانس اور کم ہو گیا ہے. یہ اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کا دن ہے. میرے پیارے ساتھیوں, سمے کو برباد نہ کرو, سمے سے بڑی قیمتی کوئی چیز نہیں. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. معلوم ہو جائے فلمی دنیا کی کوئی ہیروئن آئی ہے آپ کے کٹیہار میں, اس کے ٹائم کے پہلے بھیڑ پہنچ جائے گی. 8 بجے کا ٹائم ملا ہے, 9 بجے بھیڑ ہاؤس فل ہو جائے گی. لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہم ناچ گانے کے لیے, ہم فلموں کے لیے, ہم حرام کاموں کے لیے سمے کے پہلے پہنچنے کو تیار ہیں, لیکن جمعہ کا دن آتا ہے, سیمانچل میں کئی جمعہ میں پڑھا چکا ہوں, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جمعہ کا دن آتا ہے 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ ہوتا ہے, اور ہماری 50% پبلک مسجد میں کب آتی ہے؟ 12:30 بجے. 12:40 پہ جب نماز کھڑی ہونے میں 5 منٹ 10 منٹ باقی ہو تب لوگوں کو مسجد یاد آتی ہے. میرے بھائی, تو ہفتے میں 6 دن جتنا تجھے کاروبار کرنا ہے کر لے, بزنس کرنا ہے کر لے, دکانداری کرنا ہے کر لے, جمعہ کے دن تھوڑا سا ٹائم تو اللہ کے گھر کے لیے نکال دے. اگر 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ ہے تو کم سے کم تو آدھا گھنٹہ پہلے تو مسجد میں آ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنی بیوی کو بھی غسل کرائے, بعض علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ میاں بیوی دونوں اگر جمعہ کے دن غسل کرے تو یہ مستحب عمل ہے, اگر دونوں غسل جنابت کرے تو یہ مستحب عمل ہے. جو جمعہ کے دن غسل کرے اور کرائے اور صبح سویرے نہا دھو کر کے فریش ہو کر کے خوشبو لگا کر کے مسجد میں آئے, اگلے جمعہ تک کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہی نہیں, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن جتنا پہلے آتا ہے اتنا زیادہ ثواب اس کا لکھا جاتا ہے. فرشتے ثواب لکھتے ہیں. جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے جمعہ کے دن, اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں دمبا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں مرغی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جب امام منبر پر آتا ہے اور امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو فرشتے وہ جو رجسٹر لے کے جس پہ ثواب لکھتے ہیں وہ رجسٹر فرشتے بند کر دیتے ہیں اور فرشتے بھی امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں. ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں میرے بھائی. اللہ ہمیں نواز رہا ہے, ہمیں بیٹھے بٹھائے اونٹ کی قربانی کا ثواب مل سکتا ہے, ہمیں گائے کی قربانی کا ثواب مل سکتا ہے, مگر ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے, ہم اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. میں بنارس کا رہنے والا ہوں, آپ آئیے بنارس میں آئیے, مئو میں آئیے, بڑے بڑے شہر ہیں اور وہاں کی پبلک کے پاس آپ سے زیادہ کام دھندا ہے, آپ سے زیادہ بزی لوگ ہیں, آپ سے بڑا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, مگر جمعہ کے دن اگر 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ ہوتا ہے, آپ 12:20 پر مسجد میں آئیں گے, پوری مسجد آپ کو فل نظر آئے گی. اور آپ دیہات میں رہتے ہیں, آپ کے پاس اتنی مصروفیات نہیں ہیں, لیکن آپ کی نظروں میں اور آپ کے دماغ میں جمعہ کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹائم کی قدر کرو. تو قرآن میں اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے, والعصر, زمانے کی قسم ہے, ٹائم کی قسم ہے, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے, نقصان میں. سلف میں سے ایک صاحب کہتے ہیں میں مارکیٹ جا رہا تھا, مارکیٹ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے. برف جانتے ہیں نا آپ, برف بیچ رہا ہے. اس برف بیچنے والے کو میں نے دیکھا, صبح کا ٹائم تھا, برف بیچ رہا ہے. دھیرے دھیرے ٹائم گزر رہا ہے, صبح سے دوپہر ہو گئی, اس کی برف زیادہ بکی نہیں ہے, دھیرے دھیرے برف اس کی پگھل رہی ہے. جب دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تو برف بیچنے والا چلانے لگتا اور کہتا ہے, او لوگو, اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل سماپت ہو جائے, میری پونجی ختم ہو جائے, میری برف پگھل جائے, میری برف خرید لو.
او لوگوں، اس کے پہلے کہ میری یہ برف پگھل پگھل کر کے ختم ہو جائے، منافع تو بڑی دور کی بات ہے، میرا کیپٹل بھی چلا جائے، اس کے پہلے تم یہ برف خرید لو۔ وہ کہتے ہیں، وہ سلف میں سے ایک صاحب جنہوں نے یہ منظر دیکھا، وہ کہتے ہیں یہ منظر دیکھنے کے بعد مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ یعنی انسان کی سب سے بڑی پونجی، انسان کا سب سے بڑا کیپٹل اس کو دیا گیا ٹائم ہے، اس کو دیا گیا سمے ہے، اور جس نے اس سمے کا درپیوگ کیا، اس ٹائم کا مس یوز کیا، اس وقت کا غلط استعمال کیا، اس سے بڑا خسارے والا، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں۔ اچھا، اب گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کہ جس کے اندر 4 خوبی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 کوالٹی جس کے اندر ہے، یہ 4 وشیشتائیں جس کے اندر ہیں، یہ 4 صفتیں جس کے اندر ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں۔ اس میں پہلی صفت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، جس کے اندر ایمان کی صفت ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں میرے بھائیوں، آپ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، محنت مزدوری کر کے کسی طریقے سے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، بیوی کہتی ہے نیا کپڑا لا کے دے دو، میں نہیں دے پاتا، آم کا موسم آتا ہے میرے بچے آم کے لیے ترس جاتے ہیں، پھلوں کا موسم آتا ہے میرے بچے پھلوں کے لیے ترس جاتے ہیں، بچہ بیمار ہوتا ہے میرے پاس دوا علاج کے بھی ڈھنگ کے پیسے نہیں ہیں، لیکن ہاں میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو کیا میں فائدے میں ہوں یا میں گھاٹے میں ہوں؟ تو سن لو میرے بھائیوں، دنیا میں آپ جتنی بھی پریشانی اٹھا لیں، اگر ایمان کی دولت آپ کے پاس ہے، اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ موحد ہیں، اگر آپ توحید پر ہیں، تو اس ارب پتی انسان سے آپ بہتر ہیں جس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے مگر ایمان نہیں ہے، اس سے آپ بہتر ہیں۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو کفر کی حالت میں چلے گئے، شرک کی حالت میں چلے گئے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ زمین بھر کے سونا بھی کوئی لے کے آ جائے، ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان ہمارے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ جمعہ کا خطبہ ہے، لمبا ٹائم نہیں، ویسے بھی آپ کا مائک بیچارہ جواب دے چکا ہے۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان رکھنا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو ایمان لانا ہے، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل میں سچا بھی جاننا ہے، اور اس کے تقاضے پر عمل بھی کرنا ہے۔ زبان سے اگر کوئی اقرار کر رہا ہے اور دل سے سچ نہیں جان رہا ہے، منافق ہے وہ۔ اگر کوئی زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے تصدیق کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، مسلمان تو ہے، مومن تو ہے، لیکن فاسق ہے، گنہگار ہے، کمزور ایمان والا ہے۔ تو ایمان جیسے موبائل ہوتا ہے نا، کبھی آپ دیکھتے ہوں گے موبائل کی جب بیٹری ختم ہونے لگتی ہے، بار بار موبائل کیا بولتا ہے؟ اپنے موبائل کو چارج کرو۔ بار بار اس پہ جو ہے نوٹیفیکیشن آتا ہے، آپ کی بیٹری ختم ہونے والی، جلدی سے چارج کرو۔ اپنے ایمان کی بیٹری کو بھی چارج کیا کرو میرے بھائی۔ یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ دینی بیان، یہ تقریریں، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا،
اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. ایمان والے کس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ کے اوپر. وہ کسی جوتشی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, کسی جنات اور جن کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, کسی ہاتھ کی لکیر بتانے والے پر بھروسہ نہیں کرتے. ان کا بھروسہ اللہ کی ذات ہوگا. وہ گنڈا نہیں پہنتے, وہ تعویذ نہیں پہنتے, وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان والا ہونا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اگر خسارے سے بچنا ہے, لاس سے بچنا ہے, دوسری چیز ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے. اب یہ نیک عمل کیا ہے بھائی؟ ابھی 4 دن پہلے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے ایک تہوار منایا. آپ کے کٹیہار میں نہیں ملے گا, کم ملے گا. آپ یو پی میں آ جائے بہت ملے گا, بنگال میں بہت ملے گا. 11ویں کا تہوار, نام سنا ہے آپ نے؟ 11ویں شریف منائی جا رہی ہے. کیا ہے صاحب؟ شیخ عبد القادر جیلانی نام کے ایک اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کی پیدائش کی خوشی میں یہ تہوار مناتے ہیں 11 ربیع الثانی کو. اور یہ جو تہوار مناتے ہیں نا, اس پہ باقاعدہ بریانی بناتے ہیں, کھچڑا بناتے ہیں, مٹھائی بناتے ہیں, اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے. اس پہ کس کا نام لیتے؟ غوث اعظم. شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا بولتے؟ غوث اعظم. غوث کے معنی مدد کرنے والا, اعظم معنی سب سے بڑا. غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا. ارے جاہل, سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے تیرا؟ وہی ہے جس کے بارے میں تو 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. نماز میں تو یہ اقرار کرتا ہے, اور نماز کے باہر آ کے تو غوث اعظم کسی اور کو بولتا ہے. اس سے بڑی مکاری, اس سے بڑی دھوکے بازی, اس سے بڑا فراڈ کیا ہوگا؟ اور آج مسلمان یہ کام کر رہا ہے, اور بڑے دھڑلے سے کر رہا ہے. تو یاد رکھو میرے بھائیوں, عمل کون سا نیک ہے؟ جس کو قرآن نے نیک کہا ہے اور جس کو حدیثوں میں نیک کہا گیا ہے. اور یہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ دین کا علم حاصل کریں گے. ابھی میرے پاس ایک پرچی آئی جمعہ کے پہلے. مولوی صاحب ذرا اس پر آپ تقریر میں بیان کر دیجئے گا. ہمارے یہاں شیر صاحب آبادیوں میں بڑا اختلاف چل رہا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ فرض نماز کے بعد دعا کا مسئلہ. اب لوگ کہہ رہے صاحب پہلے دعا ہوتی تھی, اب نہیں ہو رہی ہے. اگر غلط ہے تو پہلے کیوں ہوتی تھی, اور صحیح ہے تو اب کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو مسئلہ یاد رکھو, کیا ہوتا چلا آیا یہ نہیں دیکھنا ہے, کیا ثابت ہے میرے نبی سے یہ دیکھنا ہے. فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے اجتماعی طریقہ. امام نے ہاتھ اٹھایا, سارے مقتدیوں نے ہاتھ اٹھایا. امام صاحب نے ہاتھ گرا دیا, سارے مقتدیوں نے ہاتھ گرا دیا. اس کو بولتے اجتماعی طریقہ. یہ طریقہ تو بدعت ہے, یہ طریقہ بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ جب صحابہ نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی رکوع کرتے تھے, ہاتھ کہاں پر آپ کا ہوتا تھا, سجدہ کرتے تھے, پیٹھ کیسی ہوتی تھی, ہاتھ کہاں ہوتا تھا, اتحیات میں کیا پڑھتے تھے, درود شریف کے بعد کیا پڑھتے تھے, جب صحابہ نے سب بتا دیا تو پھر حدیث میں یہ بھی تو بیان ہونا چاہیے تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اور سارے مقتدی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے. یہ کسی بھی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا اجتماعی طور پہ کرنا تو بالکل غلط ہے. اب دوسری شکل کیا ہے؟ امام نے سلام پھیرا, اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا آپ نے, اللہم انت السلام والی دعا آپ نے پڑھ لی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک والی دعا آپ نے پڑھ لی, آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی, جو بھی نماز کے بعد کے اذکار ہے سب پڑھ لیا آپ نے. اب اس کے بعد آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کی تندرستی کی دعا مانگوں, اپنی بیوی کی صحت کی دعا مانگوں, اپنی دکان کی برکت کی دعا مانگ لوں, اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگ لوں. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ دعا کبھی بھی مانگ سکتے ہیں, فرض نماز کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں, اور کبھی بھی دعا ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں, فرض نماز کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں. ہاں, اس کو ضروری سمجھنا کہ نماز کے بعد دعا کرنا ہی کرنا ہے, یہ بھی غلط ہے. اور اگر کوئی اپنے طور پہ دعا کر رہا ہے, انڈیویژول طور پہ, الگ طور پہ, اس کو ہم بدعت کہیں تو یہ بھی غلط ہے. بدعت نہیں ہے, یہ دعا کر سکتے ہیں فرض نماز کے بعد الگ الگ, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر ثابت نہیں ہے. اس مسئلے کو آپ آپس میں اختلاف کا ذریعہ نہ بنائیں. علم حاصل کریں میرے بھائی, علم حاصل کریں. قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی دکان تھی تیرے پاس, کتنا پیسہ کما. قبر میں 3 سوال پوچھا جائے گا, تیرا رب کون, تیرا دین کیا, تیرے نبی کون. اور یہ 3 سوال کا جواب
یہ آپ کو میتھمیٹکس کی بکس میں نہیں ملے گا، یہ سائنس کی بک میں نہیں ملے گا، یہ بھگول اور وگیان کی کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو ملے گا رب کے قرآن میں اور مصطفیٰ کے فرمان میں۔ لہٰذا آپ علم شریعت اور علم دین میرے بھائیوں حاصل کیجیے۔ تو اللہ نے کہا کہ خسارے سے بچنے کے لیے 4 کام کرنا پڑے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ 2 چیز ہو گئی، اب 2 چیز اور بیان کر کے بات ختم کرتے کیونکہ ہماری بیٹری ڈسچارج ہو جائے گی، مائک کام نہیں کر رہا ہے۔ تیسری چیز کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اگر خسارے سے بچنا ہے تو حق بات کو دوسرے تک پہنچانا ہے۔ آپ خوش مت ہو جائیے صاحب میں تو حق پر ہوں، میرا پڑوسی اگر غلط کر رہا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ نہیں، جہاں آپ غلط چیز دیکھیں اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے روکنے میں فتنے کا ڈر ہے، فساد کا ڈر ہے، لڑائی کا ڈر ہے، جھگڑے کا ڈر ہے تو ٹھیک ہے، زبان سے کہیے کہ یہ غلط ہے۔ اگر زبان سے کہنے پر بھی ڈر ہے کہ مار پیٹ ہو جائے گی، مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو کم سے کم دل میں برا سمجھیے۔ آج بہت ساری چیزیں سماج میں ہو رہی ہیں جو غلط ہیں، اگر آپ کے دل میں اس غلط کو دیکھ کر کے بھی کلبلاہٹ نہیں ہو رہی ہے، بے چینی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ایمان کے کمزور ہونے کی پہچان ہے میرے بھائی۔ میرے پاس ایک فون آیا پرسوں، آپ کے جھارکھنڈ کے پاکڑ کا ایک لڑکا جو پڑھتا ہے راجستھان میں، کوٹا میں پڑھتا ہے، اس لڑکے نے مجھے فون کیا پرسوں، میں الہ آباد میں تھا، بنارس سے 100 کلومیٹر دور۔ اس لڑکے نے فون پر روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا مولانا میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں، راجستھان کا بہت مشہور شہر ہے کوٹا، پورے دیش سے وہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں۔ اس نے کہا مولانا صاحب ایک برقع پوش لڑکی کو 6 مہینہ پہلے میں نے دیکھا تھا، نقاب میں تھی، ہاتھوں میں دستانہ بھی تھا، چہرے پر پردہ بھی تھا، اور وہ میڈیکل کی کوچنگ کرنے آئی تھی۔ میرے دل کو خوشی ہوئی، چلو مسلمان بہن ہے، پردے میں آئی ہے، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اور میں نے 2-4 دن پہلے اسی لڑکی کو دیکھا، پردہ ختم، نقاب ختم، برقع ختم، اور مشرک کے ساتھ، کافر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہے اور اس کے ساتھ رنگرلیاں منا رہی ہے۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ کر میرا دل بڑا دکھی ہے، آپ بتائیے میں کیا کروں۔ میں نے اس نوجوان کی حوصلہ افزائی کی، میں نے کہا واللہ اگر تیرے دل میں یہ منظر دیکھ کے تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے تو روک نہیں سکتا ہے، تو منع نہیں کر سکتا ہے، اگر تو اپنے دل میں اس کو غلط جان رہا ہے تو یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غلط کو غلط کہنے کا گٹس پیدا کیجیے، ناجائز کو ناجائز کہنے کا گٹس پیدا کیجیے، وتواصوا بالحق کی جو بات حق ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے کا گٹس پیدا کیجیے، وتواصوا بالصبر۔ لیکن چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ جب آپ حق بات کہیں گے، توحید کی بات کریں گے، بدعت سے منع کریں گے، حرام کمائی سے منع کریں گے، آپ کے اوپر بھی فتوے لگیں گے، آپ کو بھی برا بھلا کہا جائے گا، آپ کے خلاف بھی چالیں چلی جائیں گی۔ وتواصوا بالصبر، تو صبر سے کام لے لینا۔ سوچ لینا کہ ہم نبی سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہیں، ہم صحابہ سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہیں۔ جب نبی کو اور نبی کے صحابہ کو بہت کچھ جھیلنا پڑا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اگر حق بات کو پہنچانے کے سلسلے میں کچھ تکلیف بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا لینا۔ تو یہ 4 کام میرے بھائیوں ہمیں کرنا ہے، ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنا ہے، حق بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرنا ہے۔ یہ 4 کام جو کرے گا وہ گھاٹے میں نہیں ہے، ورنہ دنیا میں چاہے جتنا پیسہ کما لے، جتنی عزت کما لے، جتنا نام کما لے، آخرت میں جانے کے بعد پتہ لگے گا بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں میرے بھائیوں اپنے اندر ان کو پیدا کر لو۔ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سود اور بیاج کی بہت ساری شکلیں ہمارے سوسائٹی میں، شیرشاہ سماج میں بھی رائج ہو رہی ہیں۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ آج کل یہ طریقہ بھی چل رہا ہے، مکان آپ کا ہے، میں کرائے پہ رہنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، آپ کے مکان میں رہنے لگا، 1 سال میں رہا، 1 سال کے بعد میں نے وہ 1 لاکھ روپیہ آپ سے واپس لے لیا۔ اس کو کہیں فکس ڈپازٹ بھی بولتے ہیں، اس کو کہیں کچھ اور نام بھی دیتے ہیں، مگر یاد رکھو یہ شکل حرام اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ بڑی سیدھی سی بات یاد رکھو میرے بھائی، شریعت کہتی ہے کہ آپ اگر کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو قرضے پر آپ کوئی پروفٹ نہیں کما سکتے۔ آپ نے جس مکان مالک سے مکان لیا ہے اس کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ لین دین تو نہیں کیا، آپ نے لین دین کرتے تو مکان آپ کا ہو جاتا۔ آپ نے کرائے پر بھی نہیں لیا ہے، کوئی کرایہ اگر آپ لیتے تو واپس نہ کرتے۔ آپ نے 1 لاکھ دیا ہے اور 1 سال بعد واپس لے لیں گے، اس کا مطلب کہ آپ قرضہ دے رہے ہیں، اور قرضے پر پروفٹ نہیں کما سکتے۔ شریعت کا قانون ہے
قرضے پر جو بھی پروفٹ کماؤ گے وہ سود اور بیاج ہو جائے گا۔ تو اس آدمی نے جس نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ لے کے مکان کرائے پہ دیا ہے، آپ سے اس نے 1 لاکھ روپیہ لیا اور آپ کو بینیفٹ کیا دیا؟ اپنے مکان میں 1 سال رہنے کو دے دیا۔ یہ بینیفٹ سود ہے، بیاج ہے، حرام ہے آپ کے لیے، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ آج بندھن لون کے نام سے اور کون کون لون کے نام سے ہمارے گھروں میں لوگ سود پر قرضہ لا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیو، آپ کے شیر سابادی سماج میں اللہ نے بہت ایسے لوگ بھی جن کو نوازا ہے، ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا لو، ایک چھوٹا سا بیت المال بنا لو، 2-4-5 لاکھ لوگ مل کر کے 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا ایک جو ہے اماؤنٹ جو ہے بنا لیں، اور جو چھوٹے موٹے ویاپاری ہیں، جو چھوٹے موٹے ضرورت کے لوگ ہیں، جو بینک سے قرضہ لے رہے ہیں، جو کریڈٹ کارڈ پر موبائل خرید رہے ہیں، جو بیاج پر موبائل خرید رہے ہیں، ایسے لوگوں کی ان کو جو ہے بغیر انٹرسٹ کے اور بغیر سود کے ان کو قرضہ دیں، اس کی کوئی جائز شکل نکالیں، اس کی کوئی جائز شکل نکالیں۔ اب کوئی کہتا ہے نہیں مولانا صاحب، اگر بغیر بیاج کے اور بغیر انٹرسٹ کے ہم قرضہ دیں گے لوگ لے کے بھاگ جائیں گے، تو یہ تو آپ کی کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہماری کمزوری کی بنیاد پر اسلام کا قانون نہیں بدل جاتا۔ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کل رات میں پروگرام تھا میرا کشن گنج میں، میں نے وہاں بھی ایک بات کہی تھی کہ سیمانچل میں اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری 5-6 مہینہ کنٹینیو پروگرام ہوتے ہیں، کنٹینیو پروگرام، ڈیلی پروگرام ہوتے ہیں۔ اتنے جلسے پورے بھارت میں کہیں نہیں ہوتے جتنے یہاں ہوتے ہیں، مگر حالات کیا ہیں؟ کوئی پریورتن نہیں ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، لڑکیاں دن بدن بے حیا اور بے پردہ ہو رہی ہیں، زناکاری کا پرسنٹیج بڑھ رہا ہے، شراب کا پرسنٹیج بڑھ رہا ہے۔ کل کشن گنج میں تو مجھے لوگوں نے یہاں تک بتایا نوجوان گانجا پھونک رہا ہے، نوجوان ڈرگس لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنے جلسوں اور اتنے پروگراموں کے باوجود اگر ہمارے سماج میں کوئی پریورتن نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر کے اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی فرشتہ زمین پر اترنے والا نہیں ہے۔ اگر اتنی تقریروں اور اتنے جلسوں کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سدھار پا رہے ہیں تو یاد رکھو، شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہمیں خود اپنے آپ پر غور کرنا پڑے گا اور اپنی کمزوریوں کو پکڑنا ہوگا اور ان کو دور کرنا ہوگا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج بہت ساری چیزیں ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے، مختصر سا وقت ہے، میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، کسی موقع پر کسی تقریر میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ اکبر۔